کیوں کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، 11 مئی بہت شور تھا کہ 11 مئی کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ 11 مئی پہنچ گیا۔ 11 مئی کو ہوگا کیا؟ ایک طرف پنڈی میں طاہر القادری صاحب کا دھرنا ہوگا، ڈی چوک کے قریب عمران خان صاحب کا مظاہرہ ہوگا۔ ایشوز ہیں میرے اور آپ کے، مہنگائی ہو گئی، لوڈ شیڈنگ ہو گئی، اور اس میں سب سے بڑا ایشو جو تحریک انصاف سامنے لا رہی ہے وہ ہے الیکشنز میں دھاندلی کا، جس پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں کہ اس میں دھاندلی ہوئی، اور کچھ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ دھاندلا ہوا۔ اور جمہوریت پہ سوال اٹھتا ہے، میرے اور آپ کے ووٹ کا جو تقدس ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں اس کو پامال کیا گیا۔ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں پہ ووٹ چوری کیے جاتے ہیں؟ تو اس میں ایک کمیشن بنانے کے لیے 4 کانسٹیٹوئنسیز کے لیے الیکشن کمیشن کی ریفارم، یہ ایجنڈا وہ لے کے سامنے آ رہے ہیں تاکہ جب عوام اپنا حق رائے دہی استعمال کریں تو وہ صحیح طرح سے ہو۔ یہ عمران خان صاحب کا ایجنڈا ہے جس کے لیے وہ ایجیٹیٹ کریں۔ ساتھ کچھ اور ایشوز تھے کہ جی لوڈ شیڈنگ بھی ہے، عوامی مسائل ہیں۔ حکومت نے کافی کوشش تو کی ہے، لوڈ شیڈنگ میں کچھ کمی آئی ہے۔ آپ دور دراز گاؤں میں اگر بیٹھیں وہاں کے حالات مجھے پتہ نہیں، لیکن وزیر اعظم آفس سے، منسٹری آف واٹر اینڈ پاور سے بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کم ہو گئی ہے اور مزید کم ہو جائے گی، اور اگلے 3 مہینے تک اس لوڈ شیڈنگ میں کمی کو سسٹین کیا جائے گا۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ صرف پروٹیسٹ کی ایک کال سے لوڈ شیڈنگ میں اتنی کمی آئی ہے، اور کل کہا یہ جا رہا ہے کہ صبح شاید موسم اتنا اچھا نہ ہو اسلام آباد کا، لیکن شام کو موسم اچھا ہوگا۔ اور تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہر اتوار والے دن پورا پاکستان بھر میں ایک پکنک کا ماحول سجایا جائے، لوگ نکلیں اپنے حق کے لیے بات کریں۔ ساری چیزیں جا کر رہی ہیں، ہم نے مڈ ٹرم الیکشنز کے بھی کچھ نعرے سنے، واقعی چیزیں اس طرف بڑھ رہی ہیں۔ اسرار عباسی صاحب جو پیمرا بورڈ کے ایک ممبر تھے، انہوں نے کہا کہ حکومت خودکشی پہ تلی ہوئی ہے۔ کیا واقعی ایسے حالات بنے ہوئے ہیں، یا جیسے رانا ثناء اللہ صاحب پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ یہ انتشار پھیلانے والے لوگوں کی باتیں؟ انہی سوالات کا جواب جانتے ہیں۔ میں اپنے پینل کا آپ سے انٹروڈکشن کرواتا چلوں۔ لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عوریہ مقبول جان صاحب، صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور کالم لکھتے ہیں، اینالسٹ ہیں۔ نذیر ناجی صاحب تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، گروپ ایڈیٹر ہیں، دنیا اخبار کے، ہمیں فون لائن پہ جوائن کریں۔ انعام اللہ خان نیازی صاحب میاں والی کے سیاستدان ہیں، بانی ہیں تحریک کے حقوق میاں والی کے، اور عمران خان صاحب کے کزن ہیں۔ اور لاہوری سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، لا منسٹر ہیں پنجاب کے۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ فون لائن پہ ہمیں تحریک انصاف سے شاہ محمود قریشی صاحب، ان سے ہماری بات ہوئی تھی، تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں۔ نذیر، پہلے میں میرا خیال عوریہ مقبول جان صاحب سے شروع کرتا ہوں۔ عوریہ مقبول جان صاحب، یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کس قسم کا سیاسی تھیٹر لگ رہا ہے؟ کیا سیاسی تماشا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے حالات کو اگر آپ انٹرنیشنل تناظر سے یا علاقائی تناظر سے علیحدہ رکھ کے سوچیں تو آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آئے گی کہ اچانک یہ چیزیں کیسے نکل آتی ہیں۔ میں جس وقت عرب سپرنگ آ رہی تھی تو عرب سپرنگ کے ساتھ ساتھ یہ پورے کا پورا علاقہ جب خطہ ڈسٹرب ہو رہا تھا تو بہت سارے اینالسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ عرب سپرنگ اس لیے لائی جا رہی ہے کہ پوری مسلم امہ کو ایک ڈسٹربڈ ایریا ثابت کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ اب پورے کے پورے ویسٹ کے لیے ایک تھریٹ بن چکی ہوئی ہے، اور تاکہ اس کے اوپر آپ کے ایکشن کے جواز بنائے جائیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایکشن کے ساتھ ساتھ ایک عجیب و غریب قسم کی اسٹریک پیدا کی گئی، دونوں کے درمیان عرب اور عجم کی اسٹریک پیدا کی، شیعہ سنی کی اسٹریک پیدا کی گئی، اور پھر اس کے بعد آگے آ کے پارٹیز کے حساب سے۔ میں آج ہی جو لکھ رہا تھا اس کے حساب سے میں دیکھ رہا تھا کہ سی آئی اے نے کو 15-16 مختلف قسم کے کو ڈیٹانس کیے ہیں، اور ان کو ڈیٹانس کے اندر ہر ایک کا سٹائل بالکل مختلف رہا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نکراگوا میں وہ جب ہوتے تھے ایکشن لیا گیا کانٹرا کے اوپر، کہا گیا کہ یہ جناب اسکولوں کو ختم کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اور یہ جناب کافی کے فارمز پہ تباہ کرتے ہیں، عام لوگوں کی روزی ختم کرتے ہیں، ایکشن کرو، ایکشن کیا، حالات خراب ہوئے، ایک کنفیوژن پیدا ہوئی اور کو ڈیٹا کر دیا گیا نکراگوا کے اندر۔ یہی ایزابیلا کی گورنمنٹ جو تھی اس کے ارجنٹین میں وہی کیا گیا۔ پھر مختلف قسم کی پارٹیز جو ہیں ایک کنفیوژن کریٹ کرنا۔ اب آپ دیکھیں پاکستان کے دونوں طرف کیا ہو رہا ہے، یعنی پورے کارپوریٹ میڈیا فنڈ کیا گیا ہے نریندر مودی کو جتانے کے لیے تاکہ ایک ہوسٹائل گورنمنٹ آئے۔ اس طرف حمد کرزئی تھوڑا سا سافٹ تھا، اس کی جگہ عبداللہ کو لانے کی کوشش کی گئی تاکہ یہ پورا جو وار علاقہ جو ہے یہ اتنی کنفیوژن کا شکار ہو جائے کہ کل کو کچھ سمجھ نہ آئے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سارے اندر طاہر القادری صاحب کہاں سے جمپ ان کرتے ہیں،
اور وہ کیا ایجنڈا لے کے آتے ہیں. اب پتہ نہیں کل ان کے پاس روڈ میپ قسم کا ہوگا. یعنی امام خمینی کے پاس روڈ میپ جو تھا وہ 6 مہینے کے بعد آیا تھا جب وہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا. یہ وہ پہلے ہی روڈ یعنی کہ اوریہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب عالمی سازشوں کا نتیجہ ہے, اس کے پیچھے بھی بین الاقوامی قوتیں ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, رانا صاحب اوریہ صاحب تو کہہ رہے ہیں یہ بین الاقوامی سازشیں, کیا ہماری کرتوتیں ایسی ہیں کہ بین الاقوامی سازشیں ہمارے خلاف اس طرح ہو؟ کیا ہم خود ہی کافی نہیں ہیں اپنے خلاف سازشیں کرنے کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات درست ہے کہ بین الاقوامی سازشیں بھی ہمارے خلاف ہوتی رہی ہیں, اور آپ کی بات بھی کسی حد تک یعنی درست ہے کہ ان سازشوں کا ہم شکار جو ہے وہ بڑی آسانی سے, اگر دوسری بات نہیں تو بڑی آسانی سے ہم خود ہوتے آ رہے ہیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پاکستان آپ اکتوبر 1958 سے لے کے اکتوبر 99 تک لے لیں کہ پاکستان جب بھی کبھی جو ہے وہ ایک مستحکم پاکستان کی طرف بڑھا ہے, یا جب بھی یہاں پہ ترقی اور عوامی خوشحالی کا کوئی معاملہ شروع ہوا ہے, تو یہاں پہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے. اب بھی آپ یہ دیکھ لیں, ایک تو بات اوریہ صاحب نے کر دی کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ طاہر القادری صاحب بھائی نہ آپ نے الیکشن میں حصہ لیا, نہ آپ کا کوئی الیکشن سے واسطہ تھا, بلکہ آپ نے الیکشن کے بائیکاٹ کی کوشش کی جو بری طرح سے جو ہے وہ ناکام ہوئی. اب آپ آگئے ہیں یعنی 11 مئی 2014 کو کہ جی 11 مئی 2013 کو جو ہے یہ بھی غلط ہوا تھا, یہ بھی ایسے ہوا تھا, فلاں بھی جو ہے وہ جارے تھا, اس نے بھی ظلم کیا. اب دوسری بات آ جائیں آپ پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کی. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سندھ اور بلوچستان میں تو خیر ویسے بھی ان کی کوئی ایسی الیکشن کمپین نہیں تھی, ماسوائے کراچی کی 1-2 سیٹوں کے. خیبر پختونخوا میں انہوں نے کبھی دھاندلی کی بات کی نہیں ہے, وہاں پہ وہ برسر اقدار ہے, وہ کہتے ہیں وہاں پہ ریٹرننگ آفیسر بھی ٹھیک تھے, سارا کچھ ٹھیک تھا. بات آتی ہے پنجاب میں. پنجاب میں 297 سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلی کی, وہاں پہ انہوں نے 288 جو ہے وہ لوگوں کو ٹکٹ دے کے کھڑا کیا. یہاں پہ 148 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی, 148 میں انہوں نے 136 لوگوں کو جو ہے وہ ٹکٹ دے کر کھڑا کیا. یہ دونوں بنتے ہیں 288 جمع 136, تقریباً یہ 424 لوگ بنتے ہیں. ان 424 لوگوں نے 424 حلقوں میں جو ہے انہوں نے الیکشن لڑا, اور اس کے بعد دھاندلی کی جو شکایت ہے وہ صرف 15 لوگوں نے کی. یعنی ٹوٹل پٹیشن جو الیکشن ٹریبیونل میں دائر ہوئی ہے وہ صرف 15 ہیں. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے وہ بڑا سادہ سا سوال ہے. آپ ماشاءاللہ وزیر قانون بھی ہیں, قانون بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. باقی جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں, فیصل آباد میں ابھی مجھے میسج آیا ہے کہ جی پیٹرول پمپ بھی بند کروا دیے گئے, ٹرانسپورٹرز کو منع کیا جا رہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے, کوئی کچھ ایسا نہیں ہوا وہاں پہ. اچھا, اب اس بارے میں عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس آج کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ روکا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں غلط انفارمیشن دی گئی ہے, اور وہ ہر وقت دھاندلی کی بات کرتے, اسی طرح سے یہ انفارمیشن نہ کھیڑیں گے تو نہ کھیڑا دیں گے. میں میاں صاحب کو ایک کہتا ہوں کہ میاں صاحب وقت آ گیا ہے کہ نیوٹرل امپائر سے کھیلنا سیکھیں. یہ امپائر ہمیشہ 7 امپائر ملا کے آپ میچ کھیلتے ہیں, جمخانہ سے آپ کی یہ غلط عادت پڑی ہوئی ہے. جی رانا ثناء اللہ صاحب, یہاں پہ تو اسٹیبلشمنٹ ساری آپ کے پاس ہے پنجاب کی اور نیوٹرل امپائر کی. عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے بھی, پیمرا کے حوالے سے بھی, اور کل کے دھرنے کے حوالے سے بھی. اس حوالے سے جو آپ نے اقدامات کیے لیے ہیں اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب نے آج ہی پریس کانفرنس میں ایک اور جگہ پہ کہا کہ ورکرز کو روکا جا رہا ہے, اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیا کہتے ہیں خان صاحب, ذرا سنیے گا. ٹی وی کے اوپر آ کے جھوٹ بول رہے ہیں, اور سارے آپ خود جا کے, آپ میڈیا ہے, آزاد میڈیا ہے, آپ پلیز جا کے خود ان کا انٹرویو کریں لوگوں سے کہ کیا لوگوں سے کر رہے ہیں. سچ بولنا سیکھیں اور نہ ڈریں. ایک تو بزدل اتنے ہیں, آپ ڈر کس چیز کا آپ کو؟ اگر آپ نے الیکشن ٹھیک طرح جیتا ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں, ریکاؤنٹنگ کی بات کر رہے ہیں. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ نیا الیکشن کروا دیں, ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے الیکشن جیتا ہے تو ریکاؤنٹنگ کر دیں. جی رانا ثناء صاحب, بڑی سادی سی ڈیمانڈ ہے, اگر آپ نے الیکشن جیتا ہے تو کس چیز کا ڈر ہے؟ ریکاؤنٹنگ کروا دیں, کیوں نہیں کرواتے؟ بات یہ ہے کہ ریکاؤنٹنگ, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نیوٹرل امپائر کی بات کر رہے ہیں, تو کیئر ٹیکر گورنمنٹس نے جو ہے وہ الیکشن کروایا ہے, اور یہ ریٹرننگ آفیسر کی جو بات کرتے ہیں, کون تھے ریٹرننگ آفیسر؟ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے. تو کیا ان کا یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری یعنی پنجاب کی جو عدلیہ ہے وہ کرپٹ ہے
اور وہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ ملی نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت چیف جسٹس صاحب تھے، سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب، ان پہ الزام ہے. اگر چیف جسٹس صاحب پہ الزام لگائے تو ریٹرننگ آفیسرز پہ بھی انہوں نے. بات یہ ہے کہ تمام ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز جو ہیں وہ جس ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھا وہ اس ڈسٹرکٹ کا ریٹرننگ آفیسر تھا، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہے وہ متحد ہوتا ہے ہائی کورٹ کے، اور سپریم کورٹ سے اس کا جو ہے وہ تعلق کوئی نہیں ہوتا. اور پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا مطالبہ گریڈ 22 کا آفیسر ہے، اور وہ اس آدمی کو، یعنی وہ آدمی جو ہے اس کا گورنمنٹ سے نہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان لوگوں کو کیا پڑی تھی کہ وہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کسی کے خاطر جو ہے وہ اس قسم کا غلط اقدام کرتے. اور پھر دوسری بات میں تو وہ الزام لگاتے ہیں، آپ نے جس شخص کو لگایا اس نے 35 پنکچر لگائے ہیں. بھائی 35 پنچر وہ کیسے لگا سکتا تھا؟ کیا یہ اس کے بعد آپ نے ریوارڈ کیا ہے، چیئرمین پی سی بی بھی لگایا ہے اس کو. بھائی چیئرمین پی ٹی بی لگانا اور چیز ہے، لیکن کیا جو چیف کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھا، یہ سارے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز جو تھے یہ اس کے متحد تھے، یہ اس کے کنٹرول میں تھے؟ یعنی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 445 حلقوں میں پنجاب میں الیکشن لڑا ہے، 15 کے علاوہ تو کسی جگہ پہ انہوں نے پٹیشن ہی نہیں کی. تو یہ تو یعنی صرف ملک کو سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے یہ انہوں نے ایک شوشہ جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے بات کر رہے ہیں. نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ یہ آئین کو مانتے ہیں، نہ الیکشن ٹریبیونل کو مانتے ہیں، نہ یہ عدالت کو مانتے ہیں، نہ یہ قانون کو مانتے ہیں. اب پتہ نہیں ان کے ذہن میں ہے کیا اور یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. رانا صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے نیوٹرل امپائر کے ساتھ نہیں کھیل رہے، آپ نے سب جگہ میچ فکس کیا ہوا ہے. نذیر ناجی صاحب، کیا ووٹس ری کاؤنٹنگ کا جو مطالبہ ہے یہ غیر جمہوری ہے؟ جی نہیں، بالکل یہ تو جائز اور قانونی ہے. آپ کے پاس الیکشن میں اگر کوئی آپ مطمئن نہیں ہے تو آپ کے پاس ٹریبیونل ہے، الیکشن کمیشن ہے، اور تیسری جو ہے آپ مانگ سکتے ہیں کوئی بھی سہولت یا رعایت، وہ یہ ہے کہ جی ریکاؤنٹنگ کر لیں. ریکاؤنٹنگ کی تو وہ موجود ہے، پروویژن موجود ہے. تو حکومت کیوں نہیں کروا رہی یہ مطالبہ؟ کیوں حکومت نے کیسے کروانی ہے شریف صاحب؟ یہ تو الیکشن ٹریبیونل نے کروانی ہے. یہی سے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہی سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ جو نیوٹرل امپائر کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے، ہمیشہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو جمخانہ کے دنوں سے فکس میچ کھیلنے کی عادت ہے، تو یہاں بھی کیا میچ فکس ہوا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے فکس ہوا ہے. وجہ سن لیں، میں بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں. ہیلو جی جی، میں بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ ایک دن نواز شریف اور عمران خان اکٹھے ہو جائیں گے. آپ تو سارے متعجب ہوئے تھے نا لوگ جب وہ اچانک میاں صاحب ان کے گھر پہنچ گئے تھے. بالکل ایسا ہی رئیس عمران خان بھی دے سکتے ہیں. یعنی کہ وہ چائے پینے کی جو آفر ہے اگر فارملی بھیجی جائے تو وہ قبول کر لیں گے. کیا انکار تو نہیں کیا انہوں نے؟ تو یہ آگے بنے گا کیسے اگر یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ یہ پاسبلٹی بنے گی کیسے؟ پاسبلٹی بہت ہے جی. دیکھیے عمران خان کس عزم اور کس جو بڑے منصوبے کے تحت آئے تھے، اور ایک صوبے کی کولیشن پر بھی تو کناٹ کر کے بیٹھ گئے ہیں نا. پورے ملک میں جو ارینجمنٹ ہوگا ملک تو بہت بڑا ہوتا ہے. یعنی کہ ارینجمنٹ ابھی ہونے آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہوا کرتا ہے جی پالیٹکس میں ارشد صاحب. ناظرین، ہمارے بیورو چیف اس وقت خبر دے رہے ہیں کہ سرگودا روڈ پہ بھی تمام پیٹرول پمپس بند کر دیے گئے ہیں. اس وقت ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو انعام اللہ نیازی صاحب سے بھی یہ جانیں گے جو نذیر ناجی صاحب نے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب اور نون لیگ کا ایک اتحاد کی پاسبلٹی انہیں نظر آ رہی ہے. ابھی تو صرف چائے پینے کی ایک آفر آئی ہے، پرائم منسٹر صاحب ان کے گھر گئے تھے، اب انہوں نے ریسیپروکیٹ کیا ہے اس آفر کو، اور بقول ناجی صاحب کو اس کو صحیح طرح سے ریجیکٹ بھی نہیں کیا عمران خان صاحب نے، صرف یہ کہا ہے کہ اس کا طریقہ غلط تھا. وقفے کے بعد ناظرین حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. انعام اللہ نیازی صاحب، ایک شعر ہے، کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، پھر اگر خواب ہو جاؤ تو کیا. قوم کے وسیع تر مفاد میں آپ بتانا چاہیں گے، پہلے آپ پاکستان مسلم لیگ نواز میں تھے، پھر آپ تحریک انصاف میں آئے، پھر آپ نے اپنی جماعت بنائی، اب آپ کس کے ساتھ ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مجھے آپ کی تھوڑی سی انفارمیشن میں درست کرنا چاہوں گا. میں نے کوئی ایسی جماعت نہیں بنائی، اور تحریک انصاف سے میری زندگی کی اس سے خوفناک اور بڑی غلطی
सियासतदान के तौर पे और कोई नहीं हो सकती कि मैंने एक गैर सियासी पार्टी ज्वाइन की, वो भी सिर्फ एक ऐसे हालात थे कि जिनकी खातिर मैं तहरीक इंसाफ में गया था और मेरी कोई, यानी आप तहरीक इंसाफ तो छोड़ चुके हैं? तकरीबन ओहदा मेरे पास अभी भी है, लेकिन मैं तहरीक इंसाफ से पनाह मांगता हूं, अल्लाह ताला मुझे बचाए तहरीक इंसाफ से। तो अब आप नून लीग में वापस दोबारा जाना चाह रहे हैं? नहीं, या जा चुके हैं? मैं बिल्कुल अपनी आजाद पॉलिटिक्स कर रहा हूं और मेरी मियां वाली में आजाद पॉलिटिक्स बहुत कामयाब पॉलिटिक्स है। आपके जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि मुल्क की बदकिस्मती ये है अरशद के हमने पाकिस्तान की मुल्की सियासत को क्रिकेट के ग्राउंड की टर्मिनोलॉजी पे ले आए हैं। ये टोटल हमारा स्टैंडर्ड है और अपनी गैर सियासी होने का हम सबूत दे रहे हैं कि हम कितने गैर सियासी लोग हैं। एक बात, सवाल ये पैदा होता है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि एक साल के बाद अचानक ये सारा प्लान करना या सारा ढंडोरा पीटना या सारा कुछ होना, इसकी वजूहत क्या है? और यह मकबूल साहब की बात को मैं अगर मानता हूं कि इंटरनेशनल कोई साजिश है जिसके तहत खान साहब उसमें मुलव्वस पाए जा रहे हैं तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन गैर सियासी होना इस मुल्क की सियासत में इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती कि गैर सियासी। अच्छा, इनामुल्लाह नियाज़ी साहब, आपने सियासत की ये बात की। मैं 2011 दिसंबर की मेरे पास कुछ खबरें हैं, जब आपने नून लीग छोड़ी थी उस वक्त भी आपने कुछ इसी तरह की बातें की थी और 3 जनरेशन से आप नून लीग का हिस्सा थे। राना सनाउल्लाह साहब के बारे में, बाकी जो नून लीग के मेंबरान थे, जो अखबार में खबरें छपी हुई हैं, तो सियासत फिर कैसे आगे चलेगी जब आप जैसे लोग भी एक पार्टी से भी आप खुश नहीं होते, दूसरी से भी नहीं? आवाम के लिए क्या चीज है? मैं आपको एक बात सुने, मैं सियासी वर्कर हूं और सियासी वर्कर के इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं। मेरे इख्तलाफात राना सनाउल्लाह साहब से कल थे तो आज नहीं होंगे, और अगर मेरे इख्तलाफात मुस्लिम लीग के साथ कल थे तो मेरे 25 साल की अपनी मेरी सर्विस भी मौजूद है मुस्लिम लीग नून के साथ। मैं सियासी वर्कर हूं। इख्तलाफात एक कुदरती बात है, एक नेचुरल बात है। इख्तलाफात का होना कोई इतना बड़ा तूफान का पेश खैमा नहीं होता। और दूसरी बात, एक और मैं आपको बात बताऊं कि जिस सब टॉपिक पे आपने मुझे बुलाया है, आप उस टॉपिक पे रहना चाहेंगे या मेरी सियासी जिंदगी पे बात करना चाहेंगे? ये दो चीजों का बीच में आपस में थोड़ा सा ये भी सियासत का हिस्सा है ना इनामुल्लाह नियाज़ी साहब। तो फिर आप कल जो आपने बात की, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कल पीटीआई से भी आपके इख्तलाफात ना रहें? हो सकता है। ये कौन सी बात है? इसमें कोई पाबंदी या कदगन तो नहीं लग जाती कि अगर आज मेरे आपसे किसी बात पे अभी इख्तलाफात हो रहे हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपके मेरी कोई जिंदगी की दुश्मनी पड़ गई है। ये बात नहीं है। बात मैं ये करना चाह रहा हूं कि हमारे यहां इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क की हालात में पैदा हुई है, मैं उस पर बात करना पसंद करूंगा कि मुल्क की जो हालात और मुल्क की जो मसाइल और मुल्क जिन हालात का शिकार है, जिन मसाइल का शिकार है, हम उनसे फरार क्यों इख्तियार कर रहे हैं? हम क्यों चाह रहे हैं कि इस मुल्क को मजीद खाइयों में धकेला जाए और मुल्क में बदनज़मी और मुल्क में हल्ला गुल्ला पैदा करने के हालात पैदा किए जाएं? देखें, इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है ना, मैं इस वक्त ये समझता हूं कि इमरान खान साहब एक साल बाद जो आ रहे हैं, ये एक पुरानी गाड़ी में नए टायर लगवा के आ रहे हैं और ये तस्सुर कायम करने की कोशिश की जा रही है कि अदारे उनकी बैक पर हैं, अदारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सा अदारा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब अपने लोगों को ये तसल्ली कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अदारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क के अंदर इमरान खान साहब जो इस वक्त था कि केपीके की हुकूमत चला रहे थे, इधर पंजाब की हुकूमत एक मिसाली हुकूमत बताई जा रही है लोगों को। इमरान खान साहब का, इमरान की पार्टी का जो सब दस्तूर बनता था वो ये था कि अपने मुल्क में सूबों के अंदर वो कंपटीशन कायम करने की कोशिश करते। वो बताते कि पंजाब में ये हुआ तो हम केपीके में ये कर रहे हैं। अगर पंजाब में सोलर एनर्जी का तकरीबन पार्टी छोड़ चुकी है, में बनाया वाले इस बारे में क्या कहते हैं? शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत महमूद साहब, एक तो इनामुल्लाह नियाज़ी साहब की आपने बातें सुनी कि जो आप इंप्रेशन देना चाह रहे हो, जिस तरह की आप सियासत कर रहे हैं,
وہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی اگر کوئی پارٹی کی طرف سے یا اپنا موقف اس پہ دینا چاہیں. اور کچھ اطلاعات بھی آ رہی ہیں, آپ تو خود ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا حصہ بھی رہے ہیں, تو یہ سرکار جب ایکٹ کرتی ہے, ڈائریکٹیوز آتے تو اسی طرح ہوتی ہے, پکڑ دھکڑ, پیٹرول پمپ بند, بسیں قبضے میں لے لو, کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو احتجاج ہم کر رہے ہیں وہ ایک ایسے فرسودہ انتخابی نظام کے خلاف کر رہے ہیں کہ 1 سال ہونے کے بعد بھی جو ہماری 64 ٹریبیونلز میں اپلیکیشنز ہیں ان پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا, ہمارے جو کہیں سے بھی کوئی داد رسی نہیں ملی. تو یہ ایک ایسا نظام ہے کہ اس میں دھاندلی ہو, گڑبڑ ہو, جو بھی ہو, 5 سال تک چلتی رہتی ہیں پٹیشنیں, ان پہ فیصلے نہیں ہوتے. یعنی کہ ایک دفعہ الیکشن کا اگر غلط نتیجہ بھی اناؤنس کر دیا گیا تو اس پہ ایک ایسی مہر ثبت ہو جاتی ہے کہ جس کا کوئی تدارک جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو ہم تو اس فرسودہ نظام کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر نون لیگ جو ہے وہ جیتی ہے, بڑی اچھی بات ہے, تو ان کو کیا پرابلم ہونا چاہیے یا ان کو کیا ہیزیٹیشن ہے کہ وہ, بلکہ بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ کہیں کہ جی ضرور آپ ہماری جتنی بھی سیٹیں ہیں یا جو آپ کہتے ہیں وہ 4, اور ہم نے آفر کیا ہے کہ ہماری 4 لے لیں, 10 لے لیں, 15 لے لیں, ان سب کی آپ اسکروٹنی کرائیں, دیکھیں کہ اس میں کیا ہے. تو یہ تو ایک نظام, ایک برے نظام, الیکشن کے نظام کے خلاف ہماری تحریک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو دوسری بات کی, مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مارشل لاؤ میں بالکل آپ نے صحیح کہا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کیونکہ میں سروس میں تھا, کہ مارشل لاؤ میں بسیں بھی بند کر دی جاتی تھیں, لوگوں کو پکڑ دھکڑ ہوتی تھی, گرفتاریاں ہوتی تھیں, اندر کر دیا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ. پر مجھے افسوس ہے کہ پنجاب کی حکومت وہ سارے ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے. میرے اپنے حلقے میں جو بسیں جن کی ہم نے پیسے ادا کر دیے ہیں ان کو بند کر دیا گیا. ان کو جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو کہا گیا کہ اگر آپ نے بسیں پرووائڈ کی ہم آپ کو اندر کر دیں گے. ہم نے بڑی مشکل سے کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے کچھ ہو جائے. اس کے بعد ہمارے ورکرز اریسٹ ہو گئے ہیں, باقی جو ہمارے لوگ ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. شفقت محمود صاحب, ایک سیاسی جماعت جو بسیں ارینج نہیں کر سکتی پھر اسے مظاہرے کا کیا حق ہے؟ بھائی بسیں ارینج کا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم کہاں سے لے کے آئے کہ انہوں نے اڈے بند کر دیے ہیں, ڈی پی اوز ڈی سی اوز کو انلیش کر دیا ہے, سب لوگوں کو انہوں نے. لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی ہم اپنا احتجاج کریں گے. لیکن جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں, جس طریقے سے یہ ایک لاٹھی گولی کی سرکار بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور بلکہ اس میں جہاں تک جبر ہے وہ شروع کر دیا ہے, تو یہ میرا خیال ہے کہ رانا صاحب بیٹھے ہیں, یہ کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ جمہوری حق ہے ہمارا احتجاج کرنا. رانا ثناء اللہ صاحب, آپ لاٹھی گولی کی سرکار چلا رہے ہیں اس وقت. دیکھیں ارشد صاحب, بات یہ ہے کہ جہاں تک تو شفقت محمود صاحب نے بات کی ہے کہ جی ہم اس نظام کو جو ہے وہ درست کرنے کے لیے یہ سارا احتجاج کر رہے ہیں, تو کیا یہ نظام جو ہے یہ ڈی چوک میں جو ہے وہ جلسہ گاہ میں درست ہوگا؟ یہ نظام جو ہے اس میں اگر کوئی خامی کوتاہی ہے اور ہو سکتی ہے تو اس کے درست کرنے کی جگہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے, وہاں پہ قانون میں تبدیلی لائیں, آئین میں تبدیلی لائیں اور اس نظام کو. عمران صاحب کہتے ہیں آپ نے سارے میچ فکس کیے ہوئے ہیں, عدلیہ کے پاس جائیں وہاں آپ نے میچ فکس کیا ہوا ہے, الیکشن کمیشن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کل کو یہ کہیں گے کہ اللہ کے ساتھ بھی ہم نے میچ فکس کیا ہوا ہے. پھر اس طرح سے تو اب یہ کسی کو بخش ہی نہیں رہے, ہر طرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں بھی ساتھ ہے, فلاں بھی ساتھ ہے, فلاں بھی ساتھ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا کہ جی 4 حلقوں میں کرا دیں, 10 حلقوں میں کرا دیں. بھئی آپ الیکشن ٹریبیونل ہے, ایک طریقہ کار ہے, الیکشن کمیشن ہے, سپریم کورٹ میں آپ گئے ہوئے ہیں, تو سپریم کورٹ نے کو ہم سے پوچھ کے فیصلہ تو نہیں کرنا. وہ 4 میں چھوڑ کے 40 میں کروا دے, اور جو فیصلہ ہو جس حلقے کا ہو اس حلقے کی حد تک جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا جائے. باقی جو بات انہوں نے کی ہے, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ عمر ایوب خان صاحب گئے تھے, ان کا دستی فیصلہ ہو گیا, جلدی فیصلہ ہو گیا, باقی ساروں کا فیصلہ تو کیا وہ فیصلہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے کیا ہے, یا فیصلہ جو ہے وہ پی ایم ایل این نے کیا ہے, وہ فیصلہ جو کسی جج نے کیا ہے, ٹریبیونل نے کیا ہے, الیکشن کمیشن نے کیا ہے. تو یہ جائیں اور جا کے وہاں پہ جو ہے فیصلہ. اور جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے, تو احتجاج جو ہے وہ پھر کیا یہ عدلیہ کے خلاف کر رہے ہیں, کیا یہ عدلیہ کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں؟ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرفتار کیا گیا ہے اور لاٹھی گولی کی سرکار ہے. شفقت محمود صاحب بیٹھے ہیں اور یہ اپنے حلقے کی بات کر رہے ہیں. آخر ان کے حلقے کے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا نا ان کے نام کیا ہیں. یہ بتائیں کہ
کتنے لوگوں کو گرفتار کیا ہے, ان کے نام کیا ہے, کس تھانے ان کو گرفتار کیا ہے. میں یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کو رہا بھی کیا جائے گا. اور اول تو بات یہ ہے کہ ساری بات یہ جھوٹ ہے. ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے وعدے کیے ہوتے ہیں کہ جی ہم 10 بسیں لے کے آئیں گے, ہم 15 بسیں لے کے آئیں گے, نہ بسوں کے بندے ہوتے ہیں, اور پھر بعد میں ٹیلی فون کے اوپر بتاتے جاتے ہیں کہ جی وہ بسیں نہیں مل رہی, یہ نہیں مل رہا, وہ نہیں مل رہا. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. شفقت محمود صاحب مجھے نام بتائیں کون سے ان کے کارکن جو ہے وہ گرفتار کیے. مجھے یہاں پہ ایک رانا صاحب انعام اللہ نیاز صاحب, مجھے یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں اور کوشش کریں گے شفقت محمود صاحب اگر کچھ نام وغیرہ بتا دیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا اسی پروگرام میں بیٹھے وہ احکامات جاری کریں گے کہ ان لوگوں کو رہا کر دیا جائے. ایک وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک آفر کی تھی کہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ بھی گرفتار ہیں اگر شفقت محمود صاحب ان کے نام بتائیں تو وہ ابھی آفر دیے انہیں کہ پروگرام میں بیٹھے بیٹھے احکامات جاری کریں گے کہ انہیں ریلیز کر دیا جائے. جی شفقت محمود صاحب نام بتا سکتے ہیں آپ کے کون کہاں پہ اریسٹ ہوا؟ نام تو اب ان کو سارے بچا دیں گے رانا صاحب کو, یہ ان کے پرانے ٹیکٹکس ہیں. بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنی اس میں پرانے ٹیکٹکس والی کون سی بات ہے؟ آپ کے حلقے کے لوگ گرفتار, آپ بتائیں کون کون ہے. اس بات سے ہوئے یہ جلسہ, ایک چیز بتا دیں کہ یہ جو جلسہ کرنا ہے یہ کیا ہمارا جمہوری حق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں مجھے بتا دیں چلیں مجھے. اور اسی یہ بتائیں کہ جو اس سے پہلے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو کتنے جلوس جلسے انہوں نے کیے, بلکہ چیف منسٹر صاحب جو تھے وہ خود جلوس جلسے لیڈ کرتے رہے لوڈ شیڈنگ کے خلاف. تو آپ کو کیا پرابلم ہے, کتنے گھبرا کیوں گئے ہمارے جلسے سے؟ شفقت محمود صاحب ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, جلسے گھبراہٹ نہیں ہے, نام آپ ان کو بعد میں آپ بتائیں نا کہاں پہ آپ کے بندے گرفتار کیے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارشد صاحب محمود صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ میرے ورکرز کو گرفتار کیا گیا. یہ بتائیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا. کو آپ نے کیا وقت سے پہلے شور ڈالنے والی باتیں ہیں, ان کو اپنے انجام کا پتہ سمجھ آ گئی ہے. اس کو سب کو احکام جاری کر دی ہے کہ جناب کسی کو نہ آنے دیا جائے, بسیں بند کر دی جائے. شفقت محمود صاحب آپ یہ تو بتائیں گرفتار کن کو کیا؟ وقت سے پہلے کیوں شور ڈال رہے ہیں؟ عاریہ مقبول جان صاحب جو کچھ یہ چیزیں چل رہی ہیں اس کا آگے جا کے آپ کو انجام کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میں عمران خان صاحب کو آپ ٹوٹل ڈسکس کر رہے ہیں, آپ اس وقت براہ طور پہ طارق قادری کو اس کے ساتھ ڈسکس نہیں کر رہے. میں ارجنٹین کی وہ ڈاکومنٹ سی آئی اے کے پڑھ رہا تھا تو مجھے اس میں دیکھا میں نے کہ $25,000 جو ہیں وہ بسوں کا کرایہ بھی شامل تھا کہ جو ان لوگوں کو دیا گیا تھا کہ جن لوگوں کو اٹھا کے وہاں سے ہیڈ کوارٹر میں لایا گیا تھا. دیٹ واز سیکرٹ ڈاکومنٹ, اوپن سی چیز ہوگی بھی ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ یہ عمران خان صاحب کا تو چلو ایک احتجاج ہے, ایک دن میں گزر جائے گا, لیکن وہ جو لوگ ہیں جو کہ ایک پرٹیکولرلی 30, 35, 50,000 جو کہتے ہیں ان کو وہ 1 کروڑ بنا کے دے, یہ ایک ایسا کیفیت کریٹ کر سکتے ہیں کہ جو کوئی نہ کوئی سسٹمز کی ڈریلمنٹ کے اوپر آ سکتی ہے, اور اس کے اندر جو پاور پلے چلے گا اور وہ پھر اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی اگر آئیں گی تو وہ مجھے ایک خطرہ سا لگ رہا ہے اس وقت, اور اس کو بہت اچھی طرح سے ٹیکل کرنا پڑے گا ورنہ مسئلہ بن جائے گا. اور نذیر ناجی صاحب آپ کو حالات کیا بنتے نظر آ رہے ہیں؟ ایک طرف دھرنا, ایک طرف احتجاج, اداروں کے درمیان خلیج تصادم, حالات کیا بنتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ آپ نے تو پہلے گڈ بائی کہنے کے لیے رادر گڈ نائٹ کہنے کے لیے 50 منٹ تو مجھ سے انتظار کرا لیا, اور اب آپ کلوز کرنے والے ہیں تو میں اس میں 2 منٹ ہیں یا 3 منٹ ہیں مجھے بتا دیں پہلے. ہیں 2 منٹ ہیں ابھی. اچھا تو 2 منٹ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان دونوں کی, شفقت صاحب کی اور رانا صاحب کی گفتگو سنی ہے, اور یہ دونوں بڑے مزے میں ایک کام کیے جا رہے ہیں. وہ یہ کہ ثابت کر رہے ہیں, بہت اسپائی لگا کے کہہ رہے ہیں ان کا بندہ کوئی نہیں, تو اسپائی کس لیے لگائے ہیں؟ اچھا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بندے نہیں آنے دے رہے, اس کا وہ میرا خیر سوچ رہے ہوں گے کہ جتنے جو آگے وہ کہیں گے یہ ہمارا ہجوم تھا, باقی روک لیے ورنہ تو 5 لاکھ آ رہا تھا. تو بڑا کنوینئنٹ ہے ایک دوسروں کے لیے اس طرح کے تبصرے. صحیح. تو حالات بنتے کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو اس وقت؟ حالات جی فی الحال تو کچھ نہیں بن رہے, ابھی تو کچھ مووز, یہ شطرنج کی مووز ہیں, بچھی ہے شطرنج, پہلی موو آ رہی ہے 1 سال کے بعد جو آن گراؤنڈ ہے. تو اب اس موو کے بعد سے دوسری موو کیا آتی ہے, یہ ابھی پیادے چلے ہیں, چل رہے ہیں پیادوں کی سطح, بڑے مورے ابھی شروع نہیں ہوئے. ارشد صاحب میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنی بھی صورت حال ہے اس میں
जलसों से कभी हुकूमतें नहीं खत्म हुआ करती, एक बात। और दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ के लिए जो सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात है वो ये है कि ये नून की हुकूमत है। इन्होंने मार्शल आर्ट की और परवेज इलाही की हुकूमत में शुक्र है वो जुलूस नहीं निकाले, नहीं तो उनको समझ आ जाती कि अपोजिशन के साथ होता क्या है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये ढंढोरा पहले पीटने की जो बातें हो रही है कि जी बसें रोक ली गई, फलां हो गए, बंदे गिरफ्तार हो गए, ये इनको अपने इंजाम की अपनी सारी बात की समझ आ गई हुई है। और दूसरी बात सबसे मैं अहम करने जा रहा हूं वो ये है कि इमरान खान साहब के पास अपना कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर कोई उनके पास प्रोग्राम होता तहरीक का, एक जलसा करने के बाद उसके बाद फिर घरों घरी सारे, उसका कोई सिस्टम नहीं समझ आ रही कि तहरीक जो शुरू कर रहे हैं, क्या सारी तहरीक और पूरे मुल्क के निजाम को एक जलसे के अंदर बंद करने के प्रोग्राम हो रहा है, या इस जलसे से सोच रहे कि धमाका हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं होने लगा। एक जलसे के साथ हुकूमतों को कुछ नहीं होता। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ना इनका कोई प्रोग्राम है, ना इनका कोई आगे कुछ सिस्टम है, ना इनका कुछ सियासी समझ आ रही है कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, उसकी वजूहात क्या है। शफकत महमूद साहब, आपको कुछ समझ आ रहा है ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हैं? ने आज तक ये नहीं बता सके कि मेरे इलेक्शनों में धांधली किसने की है। धांधली वालों का नाम लेते हुए उनकी जबान। शफकत महमूद साहब, जी न्याजी साहब, मैं एक दो और सवालात भी हैं, वो मैं पूछना चाहूंगा आपसे ही पूछना चाहूंगा। एक सवाल का जवाब आप दे दें कि देखें अब यानी तहरीक इंसाफ की गैर जिम्मेदारी का आप अंदाजा करें कि शफकत महमूद साहब एक रीजनेबल और एक जिम्मेदार हैसियत में है तहरीक इंसाफ में। इन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मेरे हल्के से लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब किसी का नाम बताने को तैयार नहीं है। इनके पास नाम है ही कोई नहीं। कब मिलेगा? कब मिलेगा? कब मिलेगा? शफकत महमूद साहब, ये आपने बात, अब मैं ये नहीं बात कहता कि ये आपने बात जो है वो झूठ कही है, लेकिन बहरहाल आपके पास कोई नाम नहीं, नॉट ए सिंगल पर्सन। शफकत महमूद साहब, राना सनाउल्लाह साहब और औरिया मकबूल जान साहब और नज़ीर नाजी साहब, आप सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, धरना होने जा रहा है, ये सब कुछ मेरे और आपके नाम पे हो रहा है। जी हाँ, इसमें से बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कब्जा माफिया का भी हिस्सा होते हैं, प्रॉपर्टीज पे भी कब्जा करते हैं, लोन डिफॉल्टर्स भी होते हैं, स्विस बैंकों में 200 अरब डॉलर्स भी रखते हैं। और जब बात करते हैं तो मेरी और आपकी बात करते हैं, लेकिन पीछे जैसे नज़ीर नाजी साहब ने कहा, शतरंज की बिसात इस वक्त सज गई है। लेकिन मेरे और आपके लिए क्या होगा, इसके बारे में एक शेर है कि जब हम ही ना महके फिर साहब, तुम बादे सबा कहलाओ तो क्या। इजाजत दीजिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।